الوداع 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 یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین، دل میں تیری یاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سفن النجاة الأعلام من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها حلق وغرق. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ہدایت فرش غم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان اشتیاق رضوی اور ہمارے ساتھ ہماری بہن. جی السلام علیکم. آج پھر حسب روایت ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی کالز اور آپ کی باتیں بھی اس پروگرام کا حصہ رہیں گی، اور یقیناً ہم خواہش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. جی انشاءاللہ. اور یقیناً جیسا کہ آپ نے سنا، آپ کی بھی شمولیت پروگرام میں انشاءاللہ المستعان اس کو یقینی بنایا جائے گا. آج کے پروگرام میں جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے ابتدائی سے یہ جو ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا تھا ہدایت فرش غم، اس میں ہمارا جو عنوان تھا، جس عنوان کے تحت ہم نے مختلف پروگرامز پیش کیے، مختلف علماء کرام اور مختلف شخصیات کو اس پروگرام میں مدعو کیا، آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی، اس سے استفادہ حاصل کیا. وہ عنوان یہی تھا کہ مقصد جو ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا کیا مقصد ہے، کیا مفہوم ہے، کہ مقصد و مفہوم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام. اور اس میں یقیناً آپ نے بھی تمام علماء کرام کی گفتگو سماعت فرمائی، آپ بھی اپنی کالز کے ساتھ شامل ہوئے. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم ایام عزا کے تقریباً اختتام کی جانب بڑھ چکے ہیں، اور ماہ ربیع الاول جو ہے وہ اس کی بھی آج 6 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ ایام عزا جو ہیں بہت جلد اپنے اختتام پر پہنچ جائیں گے. لیکن ہمیں دوبارہ اسی چیز کی طرف توجہ مرکوز رکھنی ہے کہ جس طرح گزشتہ خصوصی نشریات تھیں رمضان المبارک کے حوالے سے، تو جب رمضان کا مہینہ چلا گیا تو یہ جو ایک تربیت کا عمل تھا اسے ہم کس طرح سے مستقل طور پر اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. اور اسی طرح آج بھی ہم گفتگو کریں گے اس اختتامی پروگرام میں، آج کی خصوصی اس نشست میں، کہ جس طرح ماہ محرم اور ماہ سفر گزرتا ہوا اب ہم ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں، تو ایام عزا میں یقیناً آپ نے دیکھا کہ ایک مختلف ایک ماحول تھا جو عام پورا سال اس سے مختلف ہٹ کر کے. تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا اور کون سی ایسی امور ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں داخل رکھنا ہے اور ہمیشہ شامل رکھنا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا. یقیناً ماہ محرم اور سفر تو گزر گیا، اور اس کے بعد لیکن یہ جو ذکر حسین ابن علی علیہ السلام ہے، یہ یقیناً ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں اس کو تازہ دم رہنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ اور یہ نجات کا جو راستہ ہے، یہ جو کشتی نجات امام حسین علیہ السلام کی ذات کو جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا، تو یہ ہر دن کے لیے، ہر لمحے کے لیے، قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے ایک بہت ہی عظیم مثال ہے جس سے ہمیں متمسک رہنا ہے. تو یقیناً اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کی گفتگو بھی اس میں شامل رہے گی. آج کے اس خصوصی نشست میں میں تعارف کراتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، شخصیت آپ سب کی جانی پہچانی، ہدایت ٹی وی پر آپ ان کے مختلف جو ان کے کام ہے ان کا، اس کو تو آپ دیکھتے رہے، لیکن آج وہ بذات خود اس نشست میں تشریف فرما ہے. میری مراد جناب سید علی صفدر رضوی صاحب سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بہت شکریہ آپ کا، اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے ناظرین کی جانب سے بھی آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں، اور ہمارے ناظرین یقیناً آپ کے کلام سے، آپ کی نوحہ خوانی سے مستفید ہوتے رہتے ہیں پورا سال، اور خصوصاً ایام اعضاء میں آپ نے بھی دیکھا، اور آج بھی ہم انہی مہمان شخصیت کو بھی شامل رکھیں گے اپنی گفتگو میں، اور آپ بھی سوالات کے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں چاہوں گا کہ بہت جلد، اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، بہت ہی مختصر بہن اگر ہم خلاصتاً اگر گفتگو آپ آغاز فرما دیجئے کہ جس طرح سے ہم نے مختلف علماء کرام کی ساتھ نشست میں اس بات کو دیکھا کہ ایام اعضاء میں جو مقصد اور مفہوم عزاداری سید الشہداء ہے، اس کو چند موٹے موٹے نکات اور کن باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے کی جانب بڑھنا ہے۔ جی بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ یقیناً جس طرح کے اس سال کے مختلف 12 مہینے ہیں، اور پروردگار عالم نے بہت ساری سال میں ایسے جگہیں رکھی ہیں کہ جہاں پر انسان کو یہ سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ انسان اپنے اوپر توجہ کرے، نظر کرے، اور اپنا محاسبہ خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ جیسا کہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہم تمام لوگ روزے رکھتے ہیں، روزے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری ہماری جو ذاتی طور پر ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ معصوم علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم کرنا ہو کہ تمہارا کوئی عمل قبول ہو گیا تو اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کرنے سے پہلے کسی گناہ یا کسی غلطی کا ارتکاب کرتے تھے، اور اس عمل کرنے کے بعد، یعنی روزہ رکھ لیجئے، یا نماز آپ نے پڑھی، یا آپ زیارات پر گئے، یا آپ نے حج ادا کیا، عمرہ ادا کیا، کسی بھی ایسے عمل کے کرنے کے بعد اگر آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے عمل جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے گئے۔ تو یہی وجہ پروردگار نے رمضان المبارک میں ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حج کی سعادت ہے، بہت بڑی ایک ہمارے اوپر جو فرض کیا گیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اس کے بعد زیارات ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام ایک اتنی بڑی اور عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ جس قربانی کو پروردگار عالم نے ذبح عظیم قرار دیا ہے، وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ وہ اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی بلا، اتنی بڑی اور کڑا امتحان، کٹھن امتحان جو جناب ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے لیا کہ کسی بھی باپ کے لیے اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اس سے کٹھن امتحان اس دنیا میں ایک عام انسان کے لیے یا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل امتحان تھا۔ اور بے شک پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ بے شک یہ بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں کامیاب پایا تو إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوتے ہوئے جناب ابراہیم کو دیکھا تو ان کو زمین پر جو ہے وہ امامت کا عہدہ عطا کیا۔ تو جب امامت کا عہدہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تو پھر ہم پر یہ فرض کر دیا کہ ہم ان کی اس قربانی کی یاد منائیں۔ حالانکہ جناب اسماعیل ذبح کیے نہیں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو اس جگہ پر بھیج دیا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا ہے لیکن اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو جب ہم اس قربانی کی یاد مناتے ہیں تو ہم کتنے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذبح عظیم ہے، جو سید الشہداء کی قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ذبح عظیم ہے۔ اس ذبح عظیم کو ہم فقط 10 دن تک منا کر، یا 40 روز تک منا کر، یا 2.25 مہینے تک منا کر اس کو بھول جائیں تو ہم نے اس کے منانے کا، اس کی یاد کو کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے کہ اگر ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارا عمل بہتر ہوتا ہے، عزائے حسین میں جا کر ہم کچھ سیکھتے ہیں اور اس کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر یقیناً ہم نے عزاداری کو منانے اور عزاداری کو کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ یعنی ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویے میں، ہمارے عمل میں تبدیلی کا آنا، اور مثبت تبدیلی، پازیٹیو چینج کا آنا بہت ضروری ہے۔ کہ جناب سیدہ اور جناب زینب و ام کلثوم کے پردے کے لیے اگر ہم روتے ہیں، اگر ہم اس بات پر گریہ ازاری کرتے ہیں کہ جناب زینب کے سر سے چادر کو نیزے کی یعنی سے کھینچ لیا گیا، تو ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اپنے حجاب کا خیال کریں، ہم اپنے پردے کا خیال کریں، ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے کردار اور عمل کو جس طرح جناب زینب چاہتی تھیں۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ
خودارہ عزاداری کے مفہوم کو سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسی ایسی شہادتیں دی ہیں، جناب زین العابدین نے ایسے کٹھن امتحان دیے ہیں، جناب زینب نے اتنی مصیبت دیکھی ہے، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی کہ وہ چادر جو چادر تطہیر تھی اس کو چھین لیا گیا۔ تو پیغام حسین یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں، پیغام سید سجاد اور جناب زینب یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں، ہم دوسروں کی روش اختیار نہیں کریں۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دیے ہوئے پیغام اور ان کی دی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنے کردار سے یہ دکھائیں کہ ہم عاشقان اور محبان اہل بیت ہیں۔ یقیناً بہت ہی اہم پیغام، اور ہمیں اپنے اعمال کا جو جائزہ ہے وہ یقیناً ہر وقت لیتے رہنا چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، تاکہ انسان جو ہے اس بات کو سمجھ سکے کہ ہم نے کیا مقصد و مفہوم عزاداری سید الشہداء کو سمجھا، اور یا صرف 40 دن یا جو 2 مہینہ 8 دن 9 دن جو ہے ہم نے صرف اس کو اس انداز میں منانے کے بعد کیا واپس اسی دنیا کی ڈگر پہ چل پڑے، یا اپنی زندگی میں یقیناً کچھ اصلاح کے پہلو کو پایا، کچھ چینجز آئیں، جبکہ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کا بہت بہترین انداز میں اعلان کر دیا کھلے الفاظ میں کہ جب وہ اس مشن کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہم بھی اسی امت میں سے ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ بھی اسی امت ہی سے اس کا تعلق ہے۔ تو امام نے جو اصلاح فرمائی ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے یا ان افراد کے لیے یا اس زمانے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ اصلاح ہے، اور ہمیں اور بہت بڑی قربانی دی امام حسین علیہ السلام نے، اور اس قربانی کو ہمیں یاد کرتے ہوئے اپنے فرائض کو سمجھنا ہے۔ اور اسی انداز سے آج ہم نے جو گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور ہم ٹیلی فون کالز بھی انشاءاللہ بہت جلد کھل جائیں گی تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے ہمارے خصوصی مہمان جو ہمارے ساتھ اس نشست میں تشریف فرما ہے جناب علی صفدر صاحب، آپ سے تھوڑے سے کچھ سوالات ہم کریں گے آج کی اس نشست میں، کہ سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام اعزاں میں جس طرح مجالس ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ایک بہت اہم جو مقام ہے وہ نوحہ اور قصائد، اور اس طرح سے جو ایک منظم انداز میں انہی واقعات کو پڑھنا اور اس کے بعد عزاداری کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو آپ اس سے کب سے منسلک ہیں اور کس طرح سے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کا، آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ لوگوں کا اور اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں مومنین مومنات، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور پاکستان کے اور دنیا کے دوسرے، خاص طور سے پاکستان کے مومنین کی طرف سے جو یہاں پر پاکستانی ہیں اور جو یہاں کے مومنین ہیں، ان سب کو سلام عرض کرتا ہوں ان تمام کے لیے، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ لوگ جو مشن لے کے چل رہے ہیں، خاص طور سے اس ملک کے اندر، اس فضا میں، اس ماحول کے اندر، جناب فاطمہ زہرا وقت کے امام آپ لوگوں کی گاہے بگائے، آپ لوگوں کی ہر جگہ آپ کی مدد و نصرت فرمائیں اور آپ کو اس مشن میں اور کامیابی دیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق رہا کہ ایک دفعہ آپ دوبارہ مجھے وہ سوال، جی اس ظاہر ہے کہ یہ ایک ہم نے آپ کو جو ابھی عرض کی کہ ایام اعزاں میں خصوصاً جو ہے ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجالس کا ایک سلسلہ رہتا ہے جس میں جن کا ایک ظاہر ہے کہ اپنا ایک اسلوب ہے، اور اس کے بعد پھر نوحہ، اور اس کے بعد یہ جو ایک منظم انداز ہے عزاداری کو منانے کا، اس کی بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس میں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس میں آپ کب سے اس طرف منسلک ہوئے اور کس طرح آپ کو اس میں انسپریشن ملی اور کیسے آپ اس میدان میں آئے؟ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت لمبا عرصہ گزرا، ہمیں اپنی تقریباً میری اسکول لائف سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور نعت خوانی سے، اور پھر علاقائی سطح پہ ہم اپنے تمام مجالس میں وہاں پر جانا، اور علاقے کی مسجد میں امام بارگاہ میں نعت خوانی کرنا، پھر اسی طریقے سے سینئرز کے ساتھ اپنے آہستہ آہستہ اس مراحل کو طے کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ایک مقام ایسا ہے کہ ایک باقاعدہ پورے کسی دستے کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد، اور اس میں نعت خوانی کی تقریباً 1990، یعنی آپ پراپر وے میں اگر آپ کہیں کیسٹ کے حوالے سے، تو ہم نے اسٹارٹ دیا ہے 1997 سے پراپر وے میں،
یعنی سمجھ لیں کہ کیسٹ میں ہم نے دستہ امامیہ کے اندر اس میں نوخوانی سٹارٹ کی، کیونکہ دستہ امامیہ کہ ایک سسٹم رہا ہے ہمیشہ. اس میں ہم مجھ سے سینئرز جو تھے، پہلے ہاشم بھائی تھے، پھر اس کے بعد محمد علی نشوی بھائی آئے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اس کے بعد سمر بھائی تھے، علی عمران بھائی تھے، پھر اس کے بعد وسیم الحسن بھائی، پھر اس کے بعد میں تھا. یعنی ایک سسٹم ہے کہ آپ یہاں پر کنٹینیو رہتے نہیں ہیں، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آپ لوگ جتنے میچور ہوتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو، اور پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے. ابھی آج کل بھی کچھ نئے لڑکے ہیں ماشاءاللہ جو نوخوانی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ پھر یہ پیغام لے کے، اور پورے سال اب تو تقریباً ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ امام حسین کا پیغام، کربلا کا پیغام، یہ تمام جگہ ہم لوگ مسلسل پھیلاتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ اسکول کے زمانے سے آپ نے ماشاءاللہ نعت خوانی اور پھر نوحہ خوانی مجالس میں جانے کا سلسلہ یہ سب آپ کا جاری رہا، اور ہم سمجھتے ہیں اور یقینی طور پر والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچے کو محب اہل بیت بنانا. ایک تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایک والدین کی کہ ان کے بچوں کے دلوں میں محبت خدا اور محبت رسول و اہل بیت کو پیدا کرنا. اور یہ ایک ایکسٹرا کوشش جو ماں باپ کو کرنا پڑتی ہے کہ جب بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ نظر آئے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے والدین کا ایک کردار ہوتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے والدین نے کس طرح سے آپ کو اس تمام کام میں سپورٹ کیا اور کس طریقے سے وہ آپ کو آگے لے کر آئے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کی دعائیں اور ان کی دی ہوئی تعلیمات میرے آج جس مقام پہ بھی ہیں اس میں بالکل اس میں شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیم ورک کہلاتا ہے، یعنی کہہ لیں کہ صرف اور صرف جس طرح والدین کی دعائیں بھی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اس علاقے کے یا ان جو سینئرز ہوتے ہیں ان کی بھی خدمات ہیں. ہمارے سینئرز برادران ہیں کافی جن کی خدمات ہیں، جن کی تعلیمات ہیں، درس و دروس میں جانا اور مجالس اٹینڈ کرنا، پھر ان مجالس کے اندر نوخوانی کرنا. اسی طریقے سے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی لیتے ہوئے پھر اس کے بعد جب ہم اس میں آئے ہیں ابھی سمجھ لے کہ کیسٹ کی دنیا میں جب آئے، پہلے تو ایک علاقائی سطح تک تھا، امام بارگاہ تک تھا، تو اس وقت تو چلیں کہ یہ بالکل ایک علاقائی سطح تھی. لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں، جب کیسٹ کے اس پہ آتے ہیں تو اس میں بھی کافی خدمات ہیں، جس میں ایک بڑی خدمت میری وائف کی سیدہ قمر زہرا، ان کا کافی کارپوریشن، جس میں انہوں نے میری ہر جگہ بڑی میری مدد فرمائی. اور آج اگر ان کی مدد نہیں ہو تو پھر اتنا بڑا لمبا کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، کیونکہ میری الحمدللہ 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے ماشاءاللہ، تو ان کی تعلیم دیکھنا، ان کی تمام تر مصروفیات ان کی سب اس میں ہی رہتی ہیں. لیکن ان کا کوپریٹ کافی ہے جس کی وجہ سے تو میں نے اسی لیے اس جگہ ان کا بھی ذکر اس لیے ہی کیا کہ اس پورے پروجیکٹ کے اندر، اس پورے کام کے اندر جہاں پہ والدین کی دعائیں، جہاں پہ والدین کی تعلیم، اسی طریقے سے میرے سینئر برادران اور میرے ساتھ ساتھ برادر آغا اطہر جو ہر جگہ ہر گاہے بگائے رہتے ہیں اور تمام میرے ساتھ ان تمام کام میں آگے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے میری وائف کی خدمات. تو یہ ایک پورا ٹیم ورک ہے، یعنی کوئی ایک بالکل. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یقیناً گھر میں موجود جتنے افراد ہوتے ہیں والدین کے علاوہ، آپ کی وائف ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، مطلب جو بھی آپ کے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوتا ہے، یقینی بات ہے. اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے ان کی خدمات کا ذکر کیا. اور یقیناً سب لوگ شامل ہوتے ہیں ایک ایسے کام میں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، اور ماشاءاللہ مولا نے آپ کو بہت نوازا ہے. آپ کے نوحے اور آپ کے کلام ہم سنتے ہیں، اور یقیناً یوتھ کے لیے آپ بہت بڑی انسپریشن ہیں. نہیں، اس کے علاوہ یہ دیکھیے نا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ میں بھی کچھ دن پہلے بھی انٹرویو دیا تو اس میں بتایا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو بہرحال ادھر میں نے ایک مذاق میں بات بھی بولی تھی، مطلب اگر عورت کا ہاتھ یہ والا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈینجر ہے، سخت ہو جائے تو وہ اچھا ہے. بہرحال الحمدللہ کہ بہت میری وائف کوآپریٹ اس حوالے سے بہت کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ کافی میرے اپنے اس مشن کے اندر مجھے بہت ہی انشاءاللہ مزید آپ سے اس بارے میں جانیں گے ہم. آپ نے ایک بہت ہی اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آپ کی اجازت سے ان کو شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بھائی انیس حیدر نیو یارک سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انیس حیدر بات کر رہا ہوں میں. کیا حال چال ہے؟ بہت الحمدللہ بعد یہ پروگرام دیکھنے کو ملا اور بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. اور یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے، بڑی مایوسی ہو رہی تھی کہ دیکھیے کب تک یہ پھر دوبارہ شروع ہوگا. بہت عمدہ پروگرام ہے. اور سب سے پہلے میں دستہ امامیہ کے صاحب بیاض جناب علی صفدر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا بہت
آپ جو آپ کا یہ پروگرام ہے اس میں سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ ایام عزا اور مجلس عزا جو ہیں وہ ہیں شاعر الہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر مجلس میں جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہم مجلس میں چلتے ہیں، جناب شیر علی کو پرسہ دینا ہے. تو یہ بات بھی درست ہے، حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت پہ مبنی ہے. لیکن کیا ہمارے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ ہم صرف عزاداری کا یہی مقصد ہے کہ مرکز میں آئیں، کچھ ملاقات ہو، نو خانے کریں اور واپس اپنے گھر چلے جائیں؟ یہ عظیم قربانی کا مقصد کیا صرف یہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید یہ نہیں ہے. ہم یہ واقعہ کربلا ایک صرف واقعہ نہیں ہے، صرف یہ درس ہے اور یہ علم ہے جنہیں ہمیں حاصل کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ مرکز میں آئیں اور یہ علم حاصل کریں، اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو منتقل کریں. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کو کہا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم مجلس میں جاتے تھے تو ہمارے والدین ہم سے پوچھتے تھے کہ بھئی آج علماء نے کیا ہمیں بتایا، کیا علماء نے کیا پڑھا. تو وہ ایک قسم کی ریپیٹیشن ہوتی تھی، ہم لوگ یعنی وہ یاد رکھتے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ مجلس ہوئی، مجلس کی، اس کے بعد چلے گئے، کوئی پوچھتا بھی نہیں. اور ہمیں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ امر معروف ضروری ہے جو اہل بیت کا پیغام ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. میں چند اشعار ایک پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی ہر ایک صبح عاشور، اہل ایمان کی ہر ایک صبح عاشور، ان کی ہر شام کا عنوان ہے شام شبیر. وقت پڑھنے پر کہیں شمر کے ہمراہ نہ ہوں، وقت پڑھنے پر کہیں شمر کے ہمراہ نہ ہوں، ویسے کہتے تو ہیں ہم خود کو غلام شبیر. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ علی صادق بھائی، آپ نے نیو یارک سے کال کی اور بہت ہی اہم ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ عزاداری جو ہے وہ یقیناً ایک اس کو کسی بھی طرح سے کبھی بھی ایک رسم ہرگز نہیں بنانا، بلکہ یہ عین عبادت ہے. اور جب عبادت کے درجے میں شمار ہوتی ہے تو پھر یقیناً انسان کو اس میں اپنے جسم و جان اور روح کے ساتھ شامل ہے انسان اس میں، اور اس کو بالکل اس طرح سے انجام دینا ہے کہ گویا انسان اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اس کے بعد پھر اگر جب سے آپ نے اشارہ کیا کہ آج کل کے زمانے میں اگر تو ظاہر ہے کہ اگر کہیں بھی ایسا ہوتا ہے یا ہو رہا ہے تو ہم سب کو، یہ تمام ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ خود اپنے آپ کا احتساب کرے اور دیکھے کہ ہم اس کو کیا رسم بنا رہے ہیں. جس طرح نماز بھی اگر ایک بہترین عبادت ہے، مومن کی معراج ہے، لیکن اگر کوئی انسان صرف نماز اس لیے پڑھے کہ عادتاً نماز پڑھ رہا ہے جبکہ اس کا نہ دل ہو اس میں، نہ اس کا دماغ اس کے ساتھ انگیج ہو، تو یقیناً اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. روح نماز سے اگر وہ واقف نہ ہو. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہیں پر ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس جگہ پر اینڈ کریں گے، ہمارا جو اختتام ہے وہ کہاں پر ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ گریہ و زاری کی جائے فرش عزا پر آ کر. سید الشہداء کی عظیم قربانی اور عظیم مصائب کے اوپر گریہ و زاری کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ ہماری روح کی غذا ہے گریہ و زاری کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل میں بھی ویسا بننا ہے جیسا کہ بھائی نے امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ جب وہ مدینہ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے صاف اور روشن الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ اصلاح امت کے لیے میں نکل رہا ہوں. تو اصلاح ہمیں بھی ضرورت ہے. اگر ہم سید الشہداء سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں تو زیادہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ سیکھیں. ایسی اصلاح کی ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ علی صفدر بھائی ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. آپ کے کلام ماشاءاللہ جو آپ پڑھتے ہیں بہت بہترین ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ انقلابی کلام بھی ہیں آپ کے، اور بہت ساری تبلیغی کلام بھی آپ نے پڑھے ہیں ماشاءاللہ سے. تو مختلف شعراء یہ کلام لکھتے ہیں اور پھر آپ ان کو خود آپ ان کی طرز کو کرتے ہیں، بناتے ہیں اور پڑھتے ہیں. جی جی. اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ یہ کلام پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو جوان ہیں، یوتھ ہیں، ان کے اوپر ان چیزوں کا اثر آپ کو آبویسلی نظر آتا ہوگا. تو
کیسا آپ کو لگتا ہے کہ پیغام پہنچ رہا ہے تو اس کی خوشی آبویسلی وہ جذبات اور کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ بس شکر کا مقام ہے یہ، کیونکہ جب یہ خدا کا احسان اور لطف و کرم ہے اس بیوی کا کہ جس کے توسط سے الحمدللہ کہ اس نے یہ فکر دی اور اہل بیت کے در سے یہ فکر اور یہ سوچ ملی کہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ کربلا کا ذکر جو ہے، کربلا کا پیغام جو ہے، اس میں صرف گریہ زاری نہیں ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے قربانی دی، اس قربانی کو تو یاد رکھنا ہے. اس ذکر کا وعدہ تو خدا نے کیا ہے، کوئی ہو نہ ہو قیامت تک یہ ذکر زندہ رہنا ہے. مگر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اکثر آپ سنتے ہوں گے بہت سے علماء کرام، بہت سے ذاکرین یہ جملہ اور روایت بیان کرتے ہیں کہ غم حسین میں نکلنے والا ایک اشک جو ہے وہ آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہے. تو وہ اشک کون سا ہے؟ اس کی تشریح تھوڑی سی نہیں ہو پاتی ہے، بہت سے لوگ نہیں کر پاتے. اصل فار ایگزامپل اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم جس وقت گریہ ازاری کر رہے ہیں، ہم جس وقت امام حسین کے اس مصائب کے اوپر اپنی اشک بہا رہے ہیں، زیارت کے اندر ہم لوگ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے کاش میں کربلا میں ہوتا. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ تو ایک روایت سے تو امام کے جملے ہیں. تو وہ خواہش صرف میری اور آپ کی نہیں بلکہ امام کی بھی تھی کہ ہم کربلا میں ہوتے. اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم بھی شاید ان اصحاب کی طرح جن اصحاب نے امام حسین کے ساتھ مل کر اپنی جان کو قربان کیا، اور جب امام حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کی تو ان کٹی ہوئی گردنوں سے صدا آئی تھی کہ مولا ہم اپنی اس وقت کی کیفیت سے مجبور ہیں، اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملتی تو ہم دوبارہ اپنی جانوں کو قربان کرتے. وہی ہماری بھی ذہن کے اندر جب ہم گریہ کریں، جب ہم مصائب کربلا ہم سنیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ اے امام ہم اس وقت موجود نہیں تھے مگر آج کے کربلا میں ہیں. اگر آج بھی آپ وقت کا حسین اس وقت زندہ ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہوئے کہ مولا اس وقت نہیں تھے بے یار و مددگار جس طرح آپ کو شہید کیا گیا، مگر آج کے کربلا کے اندر ہم آپ کے بیٹے کے نام پر صدائے حل من ناصرین ینصرنا کی صدا پہ لبیک کہیں گے اور اپنی جان کو قربان کریں گے، اور یہ کہتے ہوئے آنسو نکلیں تو سمجھ لیں کہ یہ وہ جنت کے آنسو ہے جو آپ کو ضمانت دیتا ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے کہ صرف اور صرف کلام کے اندر، صرف نوحہ کے اندر، کیونکہ میں نے کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کلام کو ہوتا ہوں، کیونکہ نوحہ بیسیکلی نوحہ کے معنی ہے بین. تو میں جو اپنے کلام زیادہ تر جو میں پیش کرتا ہوں اپنی کیسٹ کے اندر، اس میں جو کلام رکھتا ہوں وہ اس میں زیادہ پہلو اس میں رکھتا ہوں کہ اس میں کربلا کا پیغام بھی ہو، اس میں ایک انقلابیت بھی ہو، اس میں وقت کے امام کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی عاشقیان ہیں، امام زماں ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہو تاکہ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اس فورس میں، اس لشکر میں جانے کی خواہش کریں جو لشکر امام زماں کا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. آپ لوگوں کے الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. کون بھائی بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں غیور عباس جعفری لوٹن سے بول رہا ہوں. آپ لوگوں کو اور علی صفدر رضوی صاحب کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. اللہ ان کی توفیقات میں اور آپ کی توفیقات میں اور اعزاز کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ بہت اچھا ان کے والدین کا اور مولا کے کرم نوازی ہے کہ یہ اتنے مشہور ہوئے. میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا علی صفدر رضوی صاحب جی سے. بسم اللہ. کہ یہ دیکھیے کلام جو ہے شعراء اہل بیت وہ تو اسی مذہب سے اور محبان اہل بیت کے کلام ہے، لیکن اس میں غیر مذہب کے لوگوں نے بھی کافی اس میں کام کیا ہے. بالکل. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی رضوی صاحب نے فرمایا حل من ناصر و انصرنا، ہم لوگ جو ہیں اس کو لبیک کہنے والے ہیں. یہ درست ہے بالکل. تو چند ایک اور ایسے بھی ہیں، میں نے اکثر کہتا ہوں کہ غیر مسلم اور منافقین جو مسلمان بھی ہیں لیکن وہ بھی محبت کرتے ہیں، ہی نہیں کرتے، وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی کچھ کلام ہے. میں خاص طور سے تذکرہ کرنا چاہوں گا. ایک شاعر ہیں امید فاضلی، اور ان کا تعلق ڈسٹرکٹ بلند شہر سے انڈیا میں جو ہے قصبہ ڈبائی سے ہے. ماشاءاللہ ان کی پرورش جو تھی تو سو کال محبان اہل بیت میں ہوتی تھی، لیکن بزرگوار ان کے جو تھے ذرا تھوڑے سے ہٹے ہوئے تھے. لیکن یہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسے کلام لکھا ہے کہ یہ ہمارا ایمان تازہ کرنے، خاص طور سے ہم لوگوں کا اور دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے. ان کے بیٹے محب فاضلی کے بیٹے جو ہے نا وہ ابھی آپ نے جو یہ ہیں امید فاضلی، ان کے بیٹے محب فاضلی بھی ہیں. جی ہاں. تو
میں ان کا ایک سلام رضوی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا اگر آپ مناسب سمجھیں. تو میرے پاس اور بھی دوسرے یعنی ہر مذہب کے لوگوں نے کل امام حسین علیہ السلام کے اوپر گیا اور کربلا سے انسانیت کا سبق لیا ہے, اور مجھے بھی اس فرش ازاہی سے ملا ہے. ورنہ یہ کہ میں کسی اسلامی مدرسے وغیرہ میں نہیں گیا, میری پرورش بھی بس امام زمانہ نے ہی کی ہے, ماشاءاللہ کرتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں صرف ایک سلام ان کا بطور ہدیہ پیش کروں گا. مجھے حضور تجلی ملا ہے اذن کلام, ماشاءاللہ کہو کہ راہ سے ہٹ جائے گردش حیا, کیا کہنے, خدا گواہ کے لب پر ہے میرے آج وہ نام, ہر ایک حرف پہ جس نام کے درود و سلام, ماشاءاللہ جسے نبی و علی نور عین سمجھتے ہیں, اسی کو عشق اسی کو حسین سمجھتے ہیں. حسین وہ کہ نہ جس پر چلا ان فسون اجل, حسین وہ کہ نہ جس پر چلا فسون اجل, حسین عشق کی تکبیر ہے سرے مقتل, حسین کرب و بلا میں اذان صبح ازل, تلاش حق ہو تجھے تو درے حسین پہ چل. یہی وہ در ہے جہاں سے حیات بڑھتی ہے, انہی کے گھر سے خیرت کو زکوٰۃ بٹتی ہے. حسین نام تہے تیغ مسکرانے کا, حسین نام لہو کو نور نوا بنانے کا, حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا, حسین نام ہر ایک دور ہر زمانے کا, زمین سے عرش تک اسی نام کی دعائی ہے, خدا اسی کا اسی کے لیے خدائی ہے. حسین حسین عید مکمل, حسین صبر تمام, حسین گلشن دی صبائے جہاں کا خرام, حسین کلمہ حق کے لیے بقائے دوام, حسین پا حب رسول جام بجام. تو میرا عرض کرنا یہ تھا کہ اس میں دیکھیں انہوں نے یہ ان کی پرورش جو ہوئی ہے بالکل مختلف انداز سے یہ, لیکن انہوں نے مولا کا کرم ہوا ہے کہ ایسے کلام لکھا ہے, اس سے ہمیں بھی سبق ملے گا, دوسروں کو بھی سبق ملے گا. یہ میرا ایک مشورہ ہے. نہیں, بہت آپ کی بات بہت بچا ہے, اور آپ انشاءاللہ آپ کے بہت اچھا وہ ہے خیال ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ میں آئندہ غور کروں گا کہ ایسے بہت سے شعراء موجود ہیں جو صرف اور صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں, جو ایسی شاعری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کی ہے. انشاءاللہ ضرور آپ کی. اللہ آپ کو جزا دے. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر جناب غیور عباس جعفری صاحب, آپ نے بھی کال کی اور یقیناً بہترین خیالات اور جذبات کا اظہار فرمایا. ہمارے ساتھ اگلے کال بھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں آپ کو نوحہ سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور, آپ سنائیے. میرا نام مدیر عباس ہے, میں پاکستان کاموں کی محلہ بھی پورا سے بول رہا ہوں. جی مدیر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ آئے. جی ضرور, آپ سنائیے نوحہ. جب بیت کو شام سے رہائی ملی تو قافلہ کربلا پہنچا تو بی بی لیلا سلام اللہ علیہا نے مولا حسین کی قبر پر آ کر فرمایا, اے میرے مولا, میرے آقا بتائیے کہ میں مدینے واپس کیسے جاؤں. یہ میں آپ کو نوحے کی شکل میں سنانا چاہتا ہوں. میرا سرتاج ان میں وطنا تے, کیویں جاواں بغیر اکبر دے. میرا سرتاج ان میں وطنا تے, کیویں جاواں بغیر اکبر دے. کیویں ونج کے وطن دے لوگاں کو, کیویں ونج کے وطن دے لوگاں کو, منہ دکھاواں بغیر اکبر دے. میرا سرتاج ان میں وطنا تے, کیویں جاواں بغیر اکبر دے. پتر آندے نہ جے نال ماواں دے, وقت ماواں
दे पैर तुम देन पुत्र देन जे नाल मावा दे भक्त मावा दे पैर तुम देन देख तना मैं कुल मदीने दे देख तना मैं कुल मदीने दे देख मामा बगैर अकबर दे मेरा तरता दे उन मैं वचना ते किवें जावा बगैर अकबर दे ठीक है मां मैं कुछ देंदा नहीं वल भी आखर ओ लाल आ मेरा ठीक है मां मैं कुछ देंदा नहीं वल भी आखर ओ लाल आ मेरा कोई निशानी सुहाग दे कोई नहीं कोई निशानी सुहाग दे कोई नहीं किवें दिखावा बगैर अकबर दे मेरा तरता दे उन मैं वचना ते किवें जावा बगैर अकबर दे मैं को बीमार बहनिया पूछती हाल सुन के बिरादा बहु रोती मैं को बीमार बहनिया पूछती हाल सुन के बिरादा बहु रोती मेरे कीते आप रुक वेंदा मेरे कीते आप रुक वेंदा किवें लावा बगैर अकबर दे मेरा तरता दे उन मैं वचना ते किवें जावा बगैर अकबर दे जाफर हुसैन अपने बचरे को बनरा बंदिया ओ आया खुद देखे जाफर हुसैन अपने बंदरे को बनरा बनया होया खुद देखे रोके आदि कि मैं अकबर दी रोके आदि कि मैं अकबर दी माता डावा बगैर अकबर दे मेरा तरता दे उन मैं वतना ते किवें जावा बगैर अकबर दे किवें वंज के वतन दे लोगा को किवें वंज के वतन दे लोगा को मुँह दिखावा बगैर अकबर दे अल्लाह माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया। ये मुदीर अब्बास 11 साल के हैं जी मुदीर अब्बास। तो पिछली दफ़ा भी इन्होंने हमारे प्रोग्राम में फ़ोन किया और सुनाया। माशाल्लाह मौला ने बहुत अच्छी आवाज़ अता की है। मौला इनको तरक्की दें और इनके वालिदैन को अजर अज़ीम अता फरमाएं। हमारे साथ अगले कॉल में टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं एम्स्टरडम से सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी अर्ज कर रहा हूँ। जी हमारे शहर में आज एक अफसोसनाक हादसा हुआ कि सफदर अली तिरमिजी सैयद सफदर अली तिरमिजी हमारे जो सलाम गुजार थे मौला के बंदा खान वो फौत हो गए। तो उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत फरमाइए। और मैं एक गुजारिश अली सफदर साहब से करना चाह रहा हूँ कि मैं 20-22 साल पहले लाहौर में एक मजलिस इज़ाज़ सुन रहा था। अल्लामा सैयद अली नक्की नक्कन जो लखनऊ से तशरीफ लाते हैं, ये 25 साल तकरीबन पुरानी बात है। उन्होंने एक ही मजलिस में 2 फिक्रे कहे थे और वो लोगों ने कवाले अंदरी बना के अपनी किताबों में लिखे। एक तो उन्होंने कहा कि सुबह अशूर जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अली अकबर से अजान दिलवाई, जबकि मामूलन एक मौला के लश्कर में वो काफिले में एक मौज़िन था जो रोजाना अजान देता था। ये खास अशूरे की अजान मौला ने अपने बेटे से दिलवाई। आमतौर पे मौला अली अकबर अजान नहीं देते थे, लेकिन रोज़े अशूरा सुबह अशूर मौला ने अली अकबर अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अजान दें। वो कहते हैं कि मौला की इस काम की मसलहत वही जानते हैं कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। लेकिन मैंने जो सोचा है, मेरे ख्याल में
मौला ने ये सोचा होगा कि आइंदा आने वाली नस्लें मेरे इस बेटे को रोएंगी। हो सकता है कोई जवान सुबह अजान फजर सुन के उसकी आंख खुल जाए और वो मेरे बेटे की अजान सुन के नमाज के लिए खड़ा हो जाए। एक मौला की एक मसलहत ये हो सकती है कि शहजादा अली अकबर की अजान सुन के 1400 साल बाद भी कोई जवान अजान की आवाज फजर के वक्त उसके कान में आए और वो नमाज के लिए खड़ा हो जाए। एक अली सफदर भाई से कह रहा हूं मैं कि इसको अपने किसी नोखे में जगह दें, इस मौला के इस अमल को नोहे की शेर की शक्ल में। जी, अगर आपको शायद, सॉरी आपकी कदा कलामी कर रहा हूँ, आपको शायद आपने अगर मेरा इस साल का वॉल्यूम सुना हो तो इसमें मैंने इसी अजान को और इसी अशार को मौला अली अकबर के वो पूरा कलाम मैंने इसी हवाले से लिखा है, पढ़ा है, जो मौलाना अब्बास वज़ीरी साहब का कलाम है। तो आप इंशाल्लाह इस साल का वॉल्यूम जो है 2012 का अगर आप सुनेंगे तो आपको पूरा कलाम दिखेगा कि अजान सुबह जो आपने सुना होगा कि अजान सुबह जो आशूर को दी अकबर ने, अजान सुबह जो आशूर को दी अकबर ने, ये वाला कलाम मेरा है जी। और उसी मजलिस में किबला नकन साहब ने फरमाया कि हमने हुसैन का सजदा याद रखा, हमने शिमर का खंजर याद रखा और हुसैन के सजदे को भूल गए। वाह जी वाह। हमने शिमर के खंजर को याद करके बहुत रोए हैं जी जी, लेकिन हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सजदा किया था उसको फरामोश कर दिया अपनी जिंदगी के अंदर। हमारा ध्यान नमाज की तरफ नहीं रहता और हमें वो मौला के सजदे को याद रखना चाहिए कि उसकी क्या कहते हैं कि ताईब में हमें अपनी जिंदगी में नमाज को एक खास जगह देनी चाहिए और ये वाजिबात में से है और उसको हर हालत में अदा करना नहीं भूलना चाहिए। एक आखिरी दो गुजारिश ये है कि ये हमारे अकायद के ऊपर एक हमले का दौर है और उसी मजलिस में अल्लामा नक्कर ने कहा कि पहले मजलिस के इर्द गिर्द बूढ़े लोग बैठा करते थे, अब मजमे में 70% नौजवान लोग होते हैं। बेशक उसकी वजह यह है कि माशरे में हमारे अकायद पे हमला है और वो चाहते हैं कि हम अपनी मजालिस में अज़ा में आके हम वो दलाइल इकट्ठे करें, वो बातें चुने, वो बातें ले जो हम अपने बाहर माशरे में जाके लोगों को इसका जवाब दे सकें। बिल्कुल। लिहाजा मैं अपने नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ आपके चैनल से कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत है। जो हमारे यहाँ तकरीबन खत्म हो गया रिवाज कि कुतुब बीनी जो है ना बहुत कम हो गई है और किताबें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि हमारे नौजवान किताबें पढ़े। इधर उधर से सुनी सुनाई बातें बहुत ज्यादा सामदान काबिल एतबार नहीं होती। अथेंटिक उलमा को सुने और दीन और मजहब की बातें रेलिवेंट सोर्स से अगर आप लेंगे तो आपको कभी नाकामी नहीं होगी। किसी जगह पे आपके दलाइल कमजोर नहीं होंगे, आप अपने मजहब का बहुत खूबसूरती से दिफा कर सकेंगे। और आखिरी गुजारिश ये है कि छठे मौला ने फरमाया कि हमारा जो शिया है वो जहाँ भी जाएगा हमारे पैगाम की खुशबू लेके जाएगा। माशाअल्लाह। हम जिस शहर में जिस मुल्क में भी जाएं तो हमें चाहिए कि हम अपने दीन की नशर इशात में फरोग में हर मुमकिन कोशिश करें और हमारे जो शरई इक्तसादी माशरती फराइज हैं उनको अदा करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत अच्छी और रूहानी बातें आपने की हैं। मौला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और यकीनन शैतान ने तो ये आवाज़ बुलंद कर रखी है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन दर हकीकत जो मौला के चाहने वाले हैं, जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, हमारे जवान, हमारे जितने भी लोग हैं, जो भी मोमिनीन हैं, हमारी कानों के लिए जो नगमा है वो अजान होना चाहिए। हमारे कानों में रस घोलने के लिए अगर कुछ होना चाहिए तो वो नोहे होने चाहिए, मनाजात होनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए। और माशाअल्लाह अली सफदर भाई, आपकी जैसा कि अभी कॉलर्स भी बात कर रहे थे कि अज़ान अली अकबर के हवाले से, और आपने बताया कि आपका कलाम इस साल की जो कैसेट में है वो इंशाअल्लाह शामिल है। एक आपने कलाम पढ़ा है नमाज के हवाले से, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज ना हो। तो इससे पहले कि हम एक कॉल और लें, अगर आप उसके चंद अशार पहले हमें सुनाइए, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं खुद। हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए बहुत बड़ी सादत होगी कि जी मैं आपके सामने ये कलाम सुनाता हूँ कि जी कलाम जो है जनाब कमर हसनैन साहब का है और जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु क्योंकि पूरे डेली मजालिस हो रही हैं और रात में भी लूटन के अंदर
لیٹ نائٹ تک پڑھا ہے اور صبح کے ٹائم پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ جناب سیدہ مدد فرمائیں گی. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین کہتے گئے ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو، خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو، جو حر بناتی ہے وہ نعمت عزا مانگو، امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو، دعا کو ہاتھ اٹھیں بے دعا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، زمین عصر کے ہنگام آئے ابن علی، بچھی زمین پہ تھی جائے نماز تیروں کی، لہو میں ڈوبی ہوئی خاک پر جبیں رکھی، نماز عصر کو مولا نے زندگی دے دی، میں مر بھی جاؤں تو لیکن قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ حافظ بھائی، آپ نے یقیناً بہت ہی بہترین انداز میں کلام کو سنایا. آپ سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ اسی نشست میں. ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی ہیں، ان کو بھی ٹیلیفون میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اشتیاق بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اشتیاق بٹ صاحب کیا جی علی رضوی بھائی آپ کو بھی بہت بہت سلام. بہن آپ کو بھی سلام. اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام پورا رات کو لٹن میں آپ سے ملاقات بھی ہوئی، آپ سے بیٹھے باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. اور 8 سال کا میرا بچہ ہے جو 1 ایئر سے ہدایت کے اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے، اور رات کو آپ کے ساتھ ملاقات کی، دعا بھی اس کے لیے کیجیے گا. تو اشتیاق رضوی صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں بہت گناہگار بندہ ہوں. در اہل بیت کا بہت چھوٹا سا غلام ادنا تھا. ان کے جو در کے غلام ہیں ان کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام لکھ دیا ہے. تو علی رضوی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو بہت بہت دعائیں. تو بس جب سے میں در اہل بیت پہ آیا ہوں تب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی ہے کہ شاعری تھوڑا بہت کلام پڑھتا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ہمارے شاعر اہل بیت ہیں شوکت رضا شوکت، ان کا کلام ہے کہ باقی ہے، عنوان ہے اس کا، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی اور پیاسا باقی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے. 14 صدیاں بیت گئی ایک دشت میں اس کا خون گرا، 14 صدیاں بیت گئی ایک دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجڑے ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے. مکہ کوفہ شام مدینہ گھومو دیکھو پھر سمجھو، مکہ کوفہ شام مدینہ گھومو دیکھو پھر سمجھو، اربوں ارب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے. 1400 برسوں میں کتنے حارث بن نعمان جلے، 1400 برسوں میں کتنے حارث بن نعمان جلے، سب پاکیزہ سانسوں میں من کن تو مولا باقی ہے. کتنے موسن کتنے نصرت تم نے روز شہید کیے، کتنے موسن کتنے نصرت تم نے روز شہید کیے، کون رکا ہے کون ڈرا ہے سب کا جذبہ باقی ہے. تو یہ شعر علی بھائی بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. شیعہ کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے،
شیعہ کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے جب تک اس قرآن کے اندر لفظ شیعہ باقی ہے. تو اشتیاق بھائی آج کا دن آخری دن ہے ہماری عزاداری کا, ربیع الاول شروع ہو گیا ہے, تو اس کے حوالے سے بس 2 الفاظ کربلا والوں کے خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے رخصت کی گھڑی کربلا والو خدا حافظ, ہے رخصت کی گھڑی کربلا والو خدا حافظ, سلام آخری کربلا والو خدا حافظ. نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا, نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی حق ادا میں زبانی کا, ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا حافظ. تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی, تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی, یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا حافظ. ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے, ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے, اداسی چھا گئی کربلا والو خدا حافظ. تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا, تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا, یہ حسرت رہ گئی کربلا والو خدا حافظ. پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچائیں گے, پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچائیں گے, رہی گر زندگی ہے کربلا والو خدا حافظ. تو اشتیاق بھائی بہن آپ کو پھر ایک دفعہ سلام, علی رضی بھائی آپ کو بہت بہت دعائیں, سلام, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. بہت ہی نیک اور پاکیزہ جذبات کے ساتھ جناب اشتیاق بٹ صاحب آپ شامل ہوئے, آپ نے پروگرام میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً بہت ہی اہم نکات جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیلی فون لائن جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہدایت ٹی وی کی لائیو سٹریم ہے اس کو بھی اب آپ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری امریکہ میں اور اس کے جو کینیڈا وغیرہ میں جو جادو باکس کے تھرو جو ہماری نشریات تھی جس کا سلسلہ تھوڑے سے عرصے کے لیے منقطع تھا, وہ بھی بحال ہو چکا ہے. آپ دنیا بھر میں اب ہدایت ٹی وی کو کسی بھی ذریعے سے سیٹلائٹ کے تھرو تو دیکھ ہی رہے تھے دنیا بھر میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس علاقوں میں سیٹلائٹ کا سگنل نہیں جا رہا تھا وہاں پر وہ جادو باکس کے ذریعے یا اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو لائیو سٹریم ہے وہ تو آپ دنیا بھر میں کہیں بھی کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں ہدایت ٹی وی کی. تو اب آپ کو بتاتے چلیں, آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. اب آپ ہدایت ٹی وی کی نشریات سے کہیں بھی آج کل تو آپ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں بھی ہو انشاءاللہ. تو یقیناً شامل رہے گا. ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب رضوی صاحب محترم مقصود حسین سعید آسکارا واٹفورڈ سے, جناب علی صفری صاحب کو ان کی ہماری مقدرہ معززہ ان کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. میرے ایک اہل سنت والجماعت کے دوست ہیں, وہ علامہ, تو انہوں نے ایک بات مجھے سنائی تھی ایک بار کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنت مبارکہ ہے قیامت تک زندہ رہے گی, اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو قیامت تک وہ زندہ رہے گی. دنیا کے سب شیعوں کو ختم کر دیا جائے تو بھی رفع یدین کرنے والے رہیں گے, سب سنیوں کو معاذاللہ ختم کر دیا جائے تو بھی ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حسین سے محبت بھی تو ایک سنت رسول ہے, قیامت تک جاری رہے گی. ہم نہ ہوں, آپ نہ ہو, کوئی نہ ہو, ہمیں یہ جو ہمارے محترم آپ کے مہمان ہیں جناب ان سفر صاحب, ان کے یہ نوحہ خان بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, ان کی کاوشیں تو بہت قابل تعریف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ محبت حسین کا جو سنت ہے وہ جاری ضرور رہے گی. اس کے لیے مسلمان نہ لکھیں, ہندو لکھتے ہیں, ہندو نہ لکھیں کوئی قوم اٹھ کے کرے گی. تو بس ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا اپنے اس بات کی سپورٹ میں, کرنا ہے علاج دل بیمار تو آؤ, مظلوم قصہ ہے زمانے کو سناؤ, پیغام حسین علی سب کو سناؤ, رو غم شبیر میں دنیا کو رلاؤ, بتاؤ کہ اس غم میں تو راحت ہے ہماری, یہ غم تو ہے وہ غم جو ضرورت ہے ہماری. تو حضرت تپاں کا ایک شعر ہے
پرسش اعمال پر اتنا کہہ دینا، پرسش اعمال پہ اتنا کہہ دینا تو ہم غم شبیر میں صدا روتے رلاتے ہی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں مشغول ہمیشہ ہی رکھے، اپنی دعا میں یاد رکھے. اور ہمارے بھائی تھے مخصوصاً سید صاحب. علی صفدر بھائی، آپ سے ایک اگلا سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے کالرز نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شعر گوئی جو ہے ظاہر ہے صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ تمام دنیا نے بھی کی. تو اور یقیناً ہمارے کالرز نے بھی آپ سے اس بارے میں ریکویسٹ کی کہ آپ تمام کلام کو شامل کریں. تو آپ کے جو پڑھتے ہیں لوہے اور جو آپ کا اپنا بھی کلام ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت احتیاط برتتے ہیں آپ کے. ظاہر ہے کہ جب شاعر کوئی چیز لکھنے لگتا ہے تو قلم معصوم تو نہیں ہوا کرتا، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی لکھ جاتا ہے کہ جو عقائد سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مطابقت نہ رکھتی ہو. تو اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے خصوصاً جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہدایت ٹی وی کے بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جس میں ہم کالرز کو بھی مدعو کرتے ہیں، تو کس طرح سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ لوگ اس کو خصوصاً ہمارے نوجوان جو ہیں کیا باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کلام کے انتخاب میں کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس سے عقیدتاً یا عقیدہ کا جو ہے کوئی بھی پہلو اس پہ وہ کسی طرح سے بھی اس پر حرف نہ آنے پائے. ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ شرعی اعتبار سے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی ایسی کام، کوئی ایسی بات جو ہم معصوم سے منسوب کریں، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے معصوم سے منسوب کریں اور وہ معصوم نہیں کہی ہوئی ہو، تو اگر آپ حالت روزہ میں بھی ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی کہ اس کو سننا یا بولنا، یعنی کسی بات کو منسوب کریں غیر معصوم سے جو معصوم نے نہیں کہی ہے، اور یا ایسی غلط روایت جس کو ہم سمجھتے ہوں کہ جناب یہ ہم نے اپنی طرف پہ یا جذباتی کیفیت بنانے کے لیے اس غلط روایت کو اس کو شامل کرنا، تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. اور تقریباً الحمدللہ ہم زیادہ تر شعراء اس چیز کو بہت خیال رکھتے ہیں. ہمارے تمام شعراء سینئر ہیں اس وقت پاکستان کے سارے، پروفیسر سبت جعفر صاحب، پروفیسر حسن اکبر کمال صاحب، اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب، سرفراز عبد صاحب، قمر حسنین صاحب، آصف آبدی صاحب، گھال میریٹی صاحب، اور فرحت پنجتنی صاحب، اور بہت سے اور دوسرے شعراء ہیں جن کا نام ابھی میرے کافی لمبی ایک فہرست ہے، مگر الحمدللہ اور دوسرے شعراء بھی ہیں جو خیال رکھتے ہیں. اور اس چیز کو جتنے بھی نئے پڑھنے والے ہیں جو میرے چھوٹے ہیں، جو مجھ سے ذرا تھوڑے سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور اس میں نوخانی کے حوالے سے بھی، تو میں ان کو یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی کلام سلیکٹ کریں تو اس میں یہ اس چیز کو واضح رکھیں، خیال رکھیں کہ کوئی ایسی بات جو معصوم نے نہ کہی ہو، فرمائی ہو، اور وہ آپ ان سے منسوب کریں، ایسی بات سے پرہیز کریں. یا کوئی ایسا غلط واقعہ یا کوئی ایسی غلط روایت جس کا تاریخ کے اندر کوئی ذکر نہ ہو، جس کا شریعت میں کوئی مطلب وہ مقام نہ ہو، جس میں اس میں شریعت اس سے منع کرتی ہے، تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بات آپ کے ذریعے سے آگے تک نہ پہنچے. کیونکہ جب ہم ایک جو نوخوان ہے وہ اگر کسی پلیس سے کوئی چیز بیان کر رہا ہے، فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھ کے کوئی غلط روایت پڑھتا ہوں تو ایک میڈیا کے ذریعے سے دور تک باتیں جا رہی ہے. اب وہ غلط روایت وہ بچہ بھی سن رہا ہے، بڑا بن، لیکن جو بڑا ہے اگر وہ عقل و شعور رکھتا ہے، اگر وہ تعلیم رکھتا ہے، تو وہ یہ سوچ لے گا کہ انہوں نے یہ غلط روایت پڑھی ہے، یا ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے جو میری زبان سے اگر فار ایگزامپل نکلتی، تو وہ بات دور تک جائے گی، لیکن ان لوگوں تک وہ پہنچ جائے گی جو لوگ نہیں جانتے، جن کے پاس اتنی شعور نہیں ہے، اتنی تعلیم نہیں ہے، اور وہ سمجھیں گے ایک نوا خان نے کہی ہے اس کا مطلب صحیح ہوگی. تو وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے صرف وہی جملے ادا کریں جن کو ہمارے اساتذہ علماء کرام نے اور ہمیں شریعت نے، ہمارے امام سے ہمیں تعلیمات ملی، ہم وہی چیز کو آگے کرنے کے. جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی چونکہ ہمیں ایک بریک بھی لینی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ 2-3 اشعار اگر ہمیں سنا سکیں، جی میں کچھ بھی اپنی بیاض میں سے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد بریک ہوگی، اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ ہمارا پروگرام ہوگا. آخری میں تھوڑا سا اپنے امام وقت کے امام کے حوالے سے کچھ کلام کے چند اشعار پیش کروں گا کہ برائے تاجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے،
نظروں کو میری لائق دیدار بنا دے، پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پا اٹھا دے، ہادی زماں کا رخ پر نور دکھا دے، اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی، حاصل مجھے ہو جائے یہ اعزاز دوامی، ہر خواہش دنیا کو میرے دل سے مٹا دے، اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، شامل رہے لہجے میں صدا حرف صداقت، شمشیر تلے میں بھی کروں کوئی عبادت، اے کاش مجھے فاطمہ زہرا یہ دعا دے، اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، شبیر کے انصار میں شامل ہو میرا نام، جو حر کا ہو محشر میں وہی ہو میرا انجام، خاک قدم حضرت شبیر بنا دے، اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے پردہ غیبت، آئے جو میرے بعد یہاں حضرت حجت، تربت میں ابد کوئی میرا شاہ نہ ہلا دے، اللہ ہاں مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، محمد مزید وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا، انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع 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 یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا، الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا، کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین، دل میں تیری یاد ہے، الوداع 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 یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا، الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا، کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین، دل میں تیری یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں پروگرام ہدایت فرش غم میں، ایام عزا کے سلسلے میں جو آخری پروگرام اسی نشست میں اس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان شخصیت جناب
علی صفدر صاحب پروگرام میں موجود ہیں اور آپ بھی ان کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ اپنے سوالوں کے ساتھ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون کالز جو ہے وہ آپ کی بدستور ہمارے ساتھ شامل ہیں پروگرام میں. ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام شیخ بھائی, آپ کو میرا بہت بہت سلام اور بیٹی کو بھی بہت بہت سلام. آپ کے مہمان صفدر بھائی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. صفدر بھائی کو شاید کوئٹہ کے بارے میں علم بھی ہوگا, وہ کوئٹہ آتے جاتے بھی رہتے ہیں, وہاں پہ نوحے بھی پڑھتے رہتے ہیں شاید کبھی کبھار. صفدر بھائی میرا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے, میں ہزارہ ہوں, اور آج کل جو کوئٹہ کے حالات ہیں آپ کو کوئٹہ کے حالات کا پتہ ہی ہے. جی جی میں پروگرام کر کے آیا ہوں, 11 سفر پروگرام کر کے ہو رہی ہے, تو ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہے اور ہمارے کو فخر ہے آپ جیسے جو ہمارے نوحان ہیں منقبت ماشاء اللہ جو لوگ آتے ہیں. تو بس ہم تو مولا امام زمانہ کے شان میں ہمیشہ بس پڑھتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ مولا ان کے ظہور میں تاجیل کرے. تو الفاظ پڑھوں گا, پھر آپ کا ایک شاید کلام ہے, آپ کو اس کے کچھ الفاظ ہمارے لیے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے دور رہ کر پریشان ہے, اپنی حالت پہ ہم خود ہی حیران ہے, ساری اپنی تباہی کے سامان ہے, اپنے چاروں طرف کتنے طوفان ہے, اپنے چاروں طرف کتنے طوفان ہے, آپ ہے دوبایا امام زمان الاجل الاجل یا امام زمان الاجل الاجل یا امام زمان. بس مولا کے صدقے ہمارے کوئٹہ والوں کے لیے جو یہ پرابلم ہے اللہ کرے انشاءاللہ یہ حل ہو جائے. تو ہم مولا کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. تو وہ تاجین میں تو آپ اگر آپ کا ایک پڑا ہوا عروج, آج امام زمان کی بات چلے, علی کی بات چلے, مصطفیٰ کی بات چلے, عروج آج امام زمان شاید آپ کا پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کے کچھ مختصر الفاظ پڑھے ہم آپ کے لیے دعا گو ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. شیخ بھائی بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. جی آپ ضرور, اگر یہ کلام ہے بھی موجود آپ جی میں یہ ایک منقبت کے چند اشعار ہیں مرحوم عروج بجنوری صاحب کے کہ عروج آج امام زمان کی بات چلے, علی کی بات چلے, مصطفیٰ کی بات چلے, میرے امام زمان کی تو شخصیت وہ ہے, بیان کروں تو مسلسل خدا کی بات چلے, بیان کروں تو مسلسل خدا کی بات چلے. اور آج کے موجودہ دور کے حساب سے ایک شعر پیش کروں گے. سنا ہے گردش دوران سر اٹھایا ہے, کہو زمانے سے مشکل کشا کی بات چلے, کہو زمانے سے مشکل کشا کی بات چلے. عروج آج در امام زمان ہے, عروج مانگ عروج سخی کا در ہے, یہاں حل عطا کی بات چلے. عروج آج. بہت شکریہ محمد وعلی. اور ناظرین آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں, اسی طرح آپ بھی آج کے اس پروگرام میں شامل ہو کر کے ہماری آج کی خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ جناب علی صفدر صاحب بذات خود موجود ہیں اس پروگرام میں. آپ ان کے کلام کو, ان کے نحو کو تو یقیناً ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سنتے ہی ہیں, لیکن آج آپ اپنی خواہش کے مطابق بھی جو آپ سننا چاہیں یقیناً بہت ہی
بہترین انداز میں آپ نے کلام فرمایا. اور میں چاہوں گا کہ آپ کی ناظرین توجہ کے لیے کہ ابھی حال ہی میں جناب علی صفدر صاحب کی ایک کتاب جو بیاض علی صفدر کے نام سے ہے، وہ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یقیناً اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے صفدر بھائی کہ یہ جو کتاب ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا بہترین اس میں جس چیز کا آپ نے یہاں پہ ایک اس میں جو ایک بہترین آپ نے جو اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو رومن اردو میں بھی آپ نے ڈالا ہے کہ خصوصاً جو برطانیہ، یورپ اور امریکہ اور پاکستان سے باہر جو رہنے والے پاکستانی ہیں یا اردو پڑھنے والے ہیں، وہ اردو بولنے والے اردو پڑھ نہیں پاتے زیادہ تر، خصوصاً نوجوان جو ہیں، تو ان کے لیے انگریزی میں بھی اردو جو آپ نے لکھی ہے وہ بہترین انداز میں. اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیے گا کہ اس میں کیا آپ کا جو جتنے بھی نوحے ہیں اور جو کلام ہیں یہ اس میں شامل ہیں اور کس انداز میں آپ نے شامل فرمائے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کال اگر لیں آپ اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اور خاص طور پر آپ کے مہمان جو علی صفدر بھائی بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام. اور ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ پیغام محمد و آل محمد اپنی نئی نسل تک پہنچا رہے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے. اور انہوں نے واقعی اپنے بامعنی اور بامقصد نوحوں سے کافی نورانیت اور روحانیت لوگوں میں پیدا کی ہے. تو میں ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں اگر وہ پوری کر سکیں کہ امام زمانہ کے حوالے سے جو ان کا کلام ہے کہ سن آف علی سن آف حسین، اگر وہ پیش کرتے تو بہت مہربانی ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. یقیناً آپ کے جو آپ نے فرمائش کی اس پر ہم ضرور جائیں گے صفدر بھائی کی جانب. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب پر تھوڑی سی گفتگو فرما دیجیے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس بارے میں مزید آگاہی حاصل ہو. انشاءاللہ یہ کتاب انشاءاللہ میں نے دراصل جب میں آؤٹ آف پاکستان جاتا ہوں تو اس میں اکثر جگہ میں دیکھتا ہوں، خاص طور سے یورپ سائڈ پہ اور دوسری جگہ آپ کا افریقہ سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں میں نے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر جو پاکستان سے مائگریٹ کر کے دوسری جگہ جا چکے ہیں تو ان کے جو نیو جنریشن ہے، یوتھ ہیں، وہ سب لوگ نوخوانی تو کرتی ہیں اردو میں، لیکن جب عام ڈسکس جب ہوتی ہے تو وہ انگلش میں بات چیت ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ نوحہ پھر بھی اردو میں پڑھتے ہیں، مگر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے رومن کے اندر. تو noha.net.com کی یا .net کی طرح کے حوالے سے ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر تمام نوحے پڑھے ہوئے ہیں جو رومن میں لکھے ہوئے. مگر ہمارے کلام کیونکہ اس میں تھوڑی سی اردو جو ہے تھوڑی سی سخت ہوتی تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو نہیں رائٹ کر پاتے تھے، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے جتنے سلیکٹڈ کلام ہیں جو ہمارے جتنے بھی اب تک پڑھے ہیں، یعنی جو لوگوں میں بہت عام ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ان کلاموں کو ہم نے ایک ہی جگہ ترتیب دیا اور اس کو کوشش کی ہے کہ اس میں اردو میں بھی اور اردو کے اوپر رومن اردو میں ہم نے اس کو ٹیکسٹ کو باقاعدہ ایک جگہ کمپائل کیا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ہماری طرف سے ہماری جانب سے کچھ خامی اگر رہ گئی ہو تو ہمیں انشاءاللہ ہمارے یہ پڑھنے والے اور دیکھنے والے اس کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ تاکہ یہ جو کلام ہے، یہ جتنے بھی اس میں کلام ہے، جتنا پیغام کربلا ہے، پیغام امام زماں ہے، وہ ہمارے نوجوان نسل تک، ہمارے مومنین تک پہنچے اور وہ اس کو، اور وہ بچے، وہ بزرگ اور وہ جوان اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور جہاں جہاں پڑھ سکتے ہوں بالکل میری اجازت کے ساتھ ہے. ابھی اس وقت لندن میں ادارہ جعفریہ میں یہ کتاب موجود ہے اور جس کو بھی چاہیے وہ انشاءاللہ ادارہ جعفریہ سے رابطہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر پرسنلی جو جہاں جہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ مجھ سے اپنے پرسنل میرا نمبر اگر آپ چاہیں یا میری ویب سائٹ پہ یا میرے ای میل ایڈریس پہ آپ کر سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس ہے سید علی صفدر SYEDALISAFDAR@hotmail.com. اس پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر کے اور اس کتاب کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں پاکستان میں. اور اس کے علاوہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے جو آپ چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں 0092 333 217 3787 0092 333 217 3787. اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کتاب کے حوالے سے معلوم ہو جائے گا. بہت شکریہ صفدر بھائی. ہمارے ساتھ اگلے کالر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں اب تک دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی کالرز آئے کا فون آ رہا ہے وہ لوگ بجائے یہ کہ علی صفدر صاحب سے کچھ سنیں وہ خود انہیں سنا رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی کچھ کلام علی صفدر صاحب سے سن لیں. تو صفدر بھائی میں جابر عابدی بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. میری گزارش ہے کہ آپ میں انتقام لوں گا
یہ کلام ہمیں سنا دیں. اچھا جی انشاءاللہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے وہ جن کا انہوں نے فرمائش کی ہے. پہلے تو وہ جو ہماری بہن نے آپ سے کہا تھا آپ پلیز ضرور سنائیے. میں اپنی بہن کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر لال نقوی صاحب کا یہ کلام, سوری سن آف علی انہوں نے بولا تھا. ہاں نہیں ڈاکٹر لال نقوی کا نہیں, بلکہ یہ برادر ہمارے سینئر ساتھی ہیں, برادر آغا اطہر. جب ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا تو اس وقت انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار کیا اس کلام کے ذریعے سے, جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو اپنے وقت کے امام کے حوالے سے ہے. Son of Ali, son of Hassan, son of Hussein, we are waiting for you. Ya ibn al-Ali, ya ibn al-Hassan, ya ibn al-Hussein, ہم آپ کے منتظر ہیں. اے امام زمان, دنیا میں ظلم و ستم پھر سے بڑھ گیا ہے. اے فاطمہ الزہرا کے فرزند, وقت کا ظالم پھر سے سر اٹھا رہا ہے. اے علی و مرتضیٰ کے لخت جگر, جلد از جلد ظہور فرمائیے تاکہ ہم آپ کے ناصران اور مددگاران میں شامل ہو سکیں. Son of Ali, son of Hassan, son of Hussein, we are waiting for you. ظلم بڑھ گیا دنیا میں اے مولا, آ جائیں آ جائیں. یا ابن العلی, یا ابن الحسن, یا ابن الحسین, ہم آپ کے منتظر ہیں. پر محمد وآل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقین بہت ہی آپ نے بہترین انداز میں کلام سنایا. اور اس کے بعد ہمارے بھائی کا ابھی جو کال آئی تھی, میں چاہوں گا کہ اگر چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو اگر آپ ان کی جو فرمائش ہے اس کو بھی شامل کر لیں. جی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کلام جو ہے میرے برادر عزیز نے جو مجھ سے فرمائش کی, سرفراز عبد صاحب کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ وہ خواہش ہے جو ہر مومن کی آرزو ہے کہ وہ کربلا کے اس لشکر میں, امام زمان کے اس لشکر میں شامل ہو, اور اس لشکر میں شامل ہو کر کربلا والوں پہ جن ظالموں نے ظلم کیا ان سے انتقام کربلا لے سکیں. میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا, ہر ظلم کربلا کا انتقام, زینب تیری ردا کا انتقام, عباس با وفا کا انتقام, کہتے گئے خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا. دم توڑا کربلا میں لیلا کے نوجوان, گردن پہ تیر کھایا اصغر سے بے زبان, ایسا ستم نہ دیکھا دنیا میں آسمان, تھرا گئی زمیں بھی سجدہ کیا جو مانے, ہم شکل مصطفیٰ کا انتقام, ششماہ بے نوا کا انتقام, ہر ظلم ناروا کا انتقام, کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا. سینے پہ سونے والی جنگل میں کھو گئی ہے, میت پہ جانے کس کے سر رکھ کے سو گئی ہے, سب خیمے جل چکے گئے اور رات ہو گئی گئے, دریائے غم میں ساری دنیا ڈبو گئی ہے. اس مشق اس علم کا انتقام, شہزادے یہ حرم کا انتقام, اس کے ہر کے علم کا انتقام, کہتے گئے خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا,
میں انتقام لوں گا. اے ناصران سرور اٹھو صفے جماؤ, اے غم گسارو آؤ لشکر کوئی بناؤ, ماتم گزارو آؤ ہتھیار پھر سجاؤ, باقی رہے اب تک نعرہ بھی وہ لگاؤ, حیدر کے مہلکا کا انتقام, اس حامی یہ خدا کا انتقام, مظلوم کربلا کا انتقام. کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا, میں انتقام لوں گا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ شعراء کو یہ یقیناً پروردگار عالم اور اہل بیت علیہم السلام کی خاص عطا ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ ان کو جو ہے وہ ملتا ہے اور عطا کیا جاتا ہے, جن کا اتنا عظیم استعمال کرنا ماشاءاللہ سے جو نوحہ خوان اور آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپ کو اس کا بہترین اجر تو مولا ہی عطا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. اور یقیناً ہم یہ دعا کرتے ہیں, اور بعض روایات میں بھی یہ ملتا ہے, علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ امام زمان ایک دن میں 2 مرتبہ واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کس کرب میں ہمارے وقت کے امام ہیں. تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل میں بہتر ہوں اور ہمارے اندر وہ معرفت پیدا ہو کہ ہمارے امام کو اذن ظہور جلد از جلد ملے. ماشاءاللہ کالرز نے آپ کے ساتھ کافی فرمائش کی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی وہ کال کریں اور اپنی اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دس از علی فرام انڈیا. جی ویلکم ٹو آور پروگرام. I had a request for Ali Shah sir. Could I just forward it to him? Yes, please. Yes, you can put your yes. What would you like to listen? There was one of his Tarana or Noha. I don't remember exactly. It was Allahu Akbar Khamenei Rehbar. So if he could recite that for us, it would really be something good for us, because it is a long time we haven't heard him. And I had the CD, I misplaced it, and I didn't have the time to check it on net. So I just saw him live, so I was like, if he could speak it out. I would like to ask you, I'm sorry. The wording. Sorry, آپ کی جو بات میری, میں آپ can you understand اردو؟ Yeah. تو میں یہ کیونکہ یہ ترانہ ہے, اور اگر کیونکہ یہ اس وقت ایام بالکل اینڈ پہ ہیں, اگر آپ سے گزارش ہے کہ فار ایگزامپل کوئی نوحہ کی ہو تو میں ضرور انشاءاللہ اس کو وہ کر دوں گا, کیونکہ ترانہ یہ مطلب حرج نہیں ہے, ترانہ بھی پیش کر سکتا ہوں, مگر بہتر ہوگا کہ اچھا ہے کہ اگر آپ کوئی نوحے کی خواہش کریں تو میرے لیے, کیونکہ وہ ترانہ اس میں موجود بھی. نوحہ کی خواہش اگر صرف ایک لائن میں اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو it would be good for us. چلیں میں کوشش کرتا ہوں. We all are sitting together and seeing him. We are really now on like one of our role models, you could call him. So it was like a couple of lines we would be on it, so it would really be good for us. Or else it's fine. No problem. Thank you very much. Jazakallah khair. Jazakallah جی khair. ڈاکٹر بھائی, آپ سے انہوں نے جو متبادل ان کی خواہش تھی وہ اگر آپ ان کو سمجھ میں آ گیا, مجھے تو ان کی آواز نہیں آئی کہ انہوں نے جو اپنی پہلے تو آپ نے کہا ترانے کی انہوں نے خواہش کی تھی, اس کے بعد جو دوبارہ خامنہی رہبر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ جو خواہش کا اظہار کیا تھا, کسی اور کلام کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ نہیں؟ مجھے اس سے سمجھ میں, کیونکہ آواز تھوڑی سی آواز کٹ رہی تھی, ڈسٹرکٹڈ آواز تھی, لیکن انشاءاللہ آپ جو بھی کلام سنا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے, یقیناً وہ اس سے بھی مستفید ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. میرا خیال ابھی تھوڑی دیر ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس سال کا بھی آپ کا جو البم ہے وہ آ چکا ہے, تو اس میں سے کوئی آپ اگر ہمیں کلام سنائیے. جی میں بالکل انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر شیعہ نہضت کرار کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے, اور دشمن کی کوشش یہی ہے کہ یہ عزاداران حسین نام حسین لینا چھوڑ دیں, مگر شاید وہ جانتے نہیں ہیں یہ حسینی وہ حسینی ہے کہ جن کی ماؤں نے ان کو اس
ذکر حسین کو اپنے دودھ میں ملا کے پلایا ہے کہ ہمارے خون کے آخری قطرے سے بھی یا حسین کی صدا آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یا حسین کی لینا چھوڑ دیں یا ہمارے جلوس کی حدود ہو جائیں, معین ہو جائیں, یا وہ کیا ان کی روٹس چینج ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. تو میں نے اپنے تمام جوانوں کے حوالے سے اور ان یزیدی قوتوں کو ایک بار پیغام دیتے ہوئے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم نام حسین لینے سے رکیں گے نہیں. تو کچھ جو کلام میں نے اس سال پیش کیا تھا اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور پورے تمام سننے والے مومنین کے لیے ہے. کہ قمر حسنین صاحب کا کلام. تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں ہم لوگ, بیدار ہیں بیدار ہیں بیدار ہیں ہم لوگ, یہ خواہش زہرا ہے یہ حیدر کا ہے ارمان, اس ذکر پہ جان دیں گے اسی ذکر سے گئے جان, ہو لاکھ دما کے نہیں مرتا کبھی ایمان, اس مجلس و ماتم پہ ہے اولاد بھی قربان, مہدی یہ کہیں ان کے ہی انصار ہیں ہم لوگ, بی بی تیرے بیٹے کے عزادار ہیں ہم لوگ, تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں ہم لوگ, بیدار ہیں بیدار ہیں بیدار ہیں ہم لوگ, ہم شے کے عزادار نہیں حق سے مکرتے, ہم لوگ حسینی ہیں نہیں شمر سے ڈرتے, خنجر سے گلا کاٹ دو پھر بھی نہیں مرتے, ہم بیعت فاسق کسی صورت نہیں کرتے, انکار ہے انکار ہے انکار ہیں ہم لوگ, تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں ہم لوگ, وسواس کبھی ذہن پر طاری نہیں ہوتے, ہم نور کا اظہار ہیں ناری نہیں ہوتے, جو قاتل قرآن ہو وہ قاری نہیں ہوتے, میدان سے ہم لوگ فراری نہیں ہوتے, کرار ہیں کرار ہیں کرار ہیں ہم لوگ, بیدار ہیں بیدار ہیں بیدار ہیں ہم لوگ, روتے ہوئے صدیوں کا سفر ہم نے گزارا, ہر دور یزیدی نے دغا سے ہمیں مارا, اب خون کے بدلے کے لیے حق نے پکارا, ہم لشکر مہدی میں ہو یہ حق ہے ہمارا, حقدار ہیں حقدار ہیں حقدار ہیں ہم لوگ, تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں ہم لوگ, نوحوں کی صداؤں سے جگاتے ہیں بشر کو, نوحوں کی صداؤں سے جگاتے ہیں بشر کو, کم کر نہیں پایا کوئی اشکوں کے سفر کو, کیا روک سکے گا کوئی آہوں کے سفر کو, کاٹا ہے ہر ایک لفظ سے دشمن کے جگر کو, تلوار ہیں تلوار ہیں تلوار ہیں ہم لوگ, بیدار ہیں بیدار ہیں بیدار ہیں ہم لوگ. اور آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں. لینا ہے ابھی گردنے بے شیر کا بدلہ, عباس کا بدلہ ابھی شبیر کا بدلہ, سجاد کا اور زینب دلگیر کا بدلہ, رہتا ہے ابھی شام کی تشہیر کا بدلہ, جرار ہیں جرار ہیں جرار ہیں ہم لوگ, تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں ہم لوگ. اور آخری مقطع جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک ہمارے لیے درس بھی ہے. غیبت میں بھی نصرت کے لیے چاہیے ہتھیار, ہے زادے سفر خمس کا اور علم کا رہوار, ہے پاس نمازوں کی سپر تقوی کی تلوار, ہر وقت قمر سامنے رہبر کا ہے کردار, جیدار ہیں جیدار ہیں جیدار ہیں ہم لوگ, تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں ہم لوگ. محمد محمد. یقیناً آج کے حوالے سے اس دور کے حوالے سے یہ بہترین کلام ہے جو آپ نے ہمیں سنایا, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا
یہی عزم اور یہی جذبہ ہمارے دل میں بیدار رکھیں اور عملی طور پر ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں اور کہ ہم ناصران امام میں شمار ہو سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کے شروع سے اس بات کو جاری رکھا کہ ایام عزا کے ختم ہو جانے سے ہمارے جذبے کو کم نہیں ہونا چاہیے, ہمارے عمل میں کمی نہیں آنی چاہیے, بلکہ ہمیں ایام عزا کے بعد اپنی ہر موڑ پر, ہر لحظہ عمل کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جا سکیں جس کی خواہش ہر مومن کے دل میں ہے. اور خواہر عزیز, میں آپ کی اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم جو الوداع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ذکر کو الوداع نہیں کریں, ہم ان ایام کو الوداع کریں. یہ ایام جو ہمارے آخری ایام ہے کہ ہم اس لیے افسوس کے ساتھ کہ ہم ان ایام سے دور ہو رہے ہیں, تو یہ ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان ایام سے ہم کیوں دور ہو رہے ہیں, تو ہم ان کو بڑی غم کے عالم میں الوداع کہتے ہیں. ذکر حسین کو نہیں, امام حسین کے مقصد کو نہیں, کیونکہ مولا حسین کے میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ مولا حسین کے اس زری پر, اس گنبد پہ لگا ہوا ریڈ علم اس بات کی علامت ہے کہ ابھی جنگ رکی نہیں ہے بلکہ جنگ جاری ہے. ہاں وہ کچھ ایک پیریڈ آتا ہے, جس طرح اسلامی مہینے آتے ہیں, کچھ ایسے اسلامی مہینے ہیں جن میں جنگ, اگر آپ روایتوں کے اندر دیکھیں تو اس دور کے اندر جب ہمارے ائمہ علیہ السلام اس دور میں موجود تھے, تو اس دور کے اندر جس میں جن مہینوں کے اندر جنگ حرام تھی, اس دور میں اس پیریڈ کے اندر ہمارے ان علاقوں میں یا اس جگہ پر یا ان کے خیموں پر وہ علم نصب ہوتے تھے کہ یہ پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں جنگ رکی ہوئی ہے, مگر جنگ یہ مطلب ان پیریڈ کے اندر جس میں حرام ہے, مگر جنگ جاری ہے ہماری. تو یہ جنگ ہماری جاری ہے. مولا حسین, مولا عباس اور ان تمام جو زری اور ان تمام روزوں پر جو لگے ہوئے علم ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری جنگ جاری ہے. تو ہم جو ایام, ان ایام کو الوداع کریں, ورنہ تو ہمارا تو ہر روز روز عاشورہ, ہر شہر شہر کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا. تو ہمارے ساتھ ایک پروگرام کے آخری کال ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہلو جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. بہن کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر علی صفدر بھائی موجود ہیں, کوئی فرمائش اگر آپ؟ ہاں جی, فرمائش کرنے کے لیے فون کیا. میں مسز حسن بات کر رہی ہوں بولٹن سے. مجھے ان سے فرمائش کرنی ہے کہ آکاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں, سنا دیں گے؟ سبحان اللہ. جی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. جی بہت ہی حسین, مطلب جتنا بھی کلام ماشاءاللہ پڑھا گیا ہے بہترین ہے, اور یہ ایک وہ خواہش ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں کروٹ لیتی ہے کہ کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. اور آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو پڑھا ہے. آپ یقیناً اگر آپ سنا دیجیے. جی میں انشاءاللہ اس کے چند اشعار آپ کے سامنے سنا دوں. مرحوم پروفیسر وفا کانپوری صاحب کا کلام جو آپ کے سامنے پیش کروں کہ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء, فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں, میرا بھی ذکر آتا
قرآن کربلا میں زہرا کے لاڈلے پہ جاں اپنی وار دیتا، تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا، حر کی طرح سے میں بھی آدھا سے جنگ کر کے انسانیت کا چہرہ خون سے نکار دیتا۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا، میدان جنگ سارا لاشوں سے پاٹ دیتا، جز موت اور کہیں بھی جائے امان نہ ملتی، دل زندگی سے سب کا ایسا اچاٹ دیتا۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، مولا بجبر قسمت دل میں رہی یہ حسرت، حاصل ہوا نہ مجھ کو سرمایہ شہادت، اشک عزا کی بارش کرتی رہیں گی آنکھیں، سینہ زنی کروں گا اس غم میں تا قیامت۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، ہر بزم ہر زباں پر ہے کربلا کے چرچے، تا حشر کم نہ ہوں گے آل با کے چرچے، عباس با وفا سے داد وفا جو ملتی، کرتا ہر ایک مورخ میری وفا کے چرچے۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں۔ محمد اور یقیناً ناظرین، چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب سید علی صفدر رضوی صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، اور آپ نے بھی ٹیلی فون کالز کی، اور آپ کی فرمائش اور آپ کی جو ریکویسٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے بھی کلام سنایا، اپنا بہترین کلام۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں، چونکہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ٹائم، ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، کہ پروگرام کی ابتدا میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا، اگر آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو آپ نے بچپن میں اور کس طرح سے آپ کو سپورٹ ملی آپ کے والدین کی طرف سے اور ہر طرف سے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان میں جو خصوصاً نوجوان ہیں، ان کے ارد گرد جو بڑے ہیں، ان کے خصوصاً والدین جو ہے، کس طرح سے وہ سپورٹ دے سکتے ہیں، کیا سپورٹ دینی چاہیے انہیں؟ تو یہ ہونا چاہیے کہ بہرحال کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں سے جو ہم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی اس کے والدین کی طرف سے، اس کے سینئرز کی طرف سے، یا اس کے گھر کے بڑوں کی طرف سے، تو اس بچے کو، یعنی جو ابھی پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس کو ایک ہمت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہمت دینے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ساتھ یہ کیا جائے کہ اس کو وہ مقصد بھی بیان کیا جائے، مطلب صرف اور صرف یہ نہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا بچہ اس سے بہتر ہے کہ وہ گانے کی طرف جائے یا کسی غلط کام کی طرف جائے، اگر وہ نوخوانی کی طرف، یا اگر اس کی اچھی تعلیم ہے، پہلے تو بہتر انداز سے، کیونکہ جس طرح میرے والدین نے یہ چیز کا زیادہ خیال رکھا، اسی طریقے سے میں اپنے تمام سننے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف بھی، کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر شعور اور تعلیم ہوگا، تعلیم سے وہ اگر تعلیم ان کے پاس ہوگی تو ان کو کربلا کا حقیقی مقصد سمجھ میں آئے گا، اچھی شاعری کا انتخاب وہ کر سکیں گے، اچھا پیغام وہ دنیا کو دے سکیں گے، ایک اچھے نوخوان کی حیثیت سے، ایک اچھے امام کے ایک ریپریزنٹیو، یعنی کہ ایک امام کا ایک سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ، امام کے ایک فالوور ہونے کے ساتھ ساتھ، امام کا وہ پیغام دنیا کے اندر ایک اچھے اپنے سننے والوں تک دے سکیں گے۔ کیونکہ ان کے پاس اچھی تعلیم ہوگی، ان کے گھر والوں کی طرف سے ایک اچھا پیغام ان کو مل رہا ہوگا۔ اور میری یہی خواہش ہے کہ جو لوگ، جن کے بچے ماشاءاللہ اس حوالے سے کچھ بھی تھوڑا بہت بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں، تاکہ وہ، ان کو جب انکریجمنٹ ملتی ہے، ان کو آہستہ آہستہ
چھوٹے چھوٹے گھر کے پروگرامات میں، مجالس کے اندر یا دوسری کوئی تقریبات کے اندر ان سے قصیدہ پڑھوائیں، ان سے ترانے پڑھوائیں، ان سے نوحے پڑھوائیں، ان سے اچھے کلام پڑھائیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو کون سے کلام سلیکٹ، یعنی انتخاب کر کے ان کو دیں کہ آپ کو کیا کلام پڑھنا ہے. ذکر کربلا بھی ہو، پیغام کربلا بھی ہو، مصائب کربلا بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، تاکہ ان بچوں کے ذہن میں رہے کہ ہمیں صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی صرف مصائب کو بیان کرنا، نہیں، مصائب کے ساتھ ساتھ وہ مقصد حسین بھی بیان کرنا ہے کہ جو کربلا میں امام حسین نے دیا تھا. بہت خوب. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ گئے، اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر بھی آپ سے ایک الوداعی کلام جو ہے وہ انہی ایام اعزاء کے سلسلے میں آپ سے یقین سنیں گے. لیکن ہمارا جو یہ نشست تھی اور یہ ایک سلسلہ تھا پروگرام کا، شروع سے اب محرم کے ابتدا سے محرم الحرام اور سفر کے مہینے سے ہوتا ہوا اب آج ہم 6 ربیع الاول کو تقریباً آخری پروگرام اس ہدایت فرش غم کے اس خصوصی نشریات کے حوالے سے، اور اس میں ہمارا جو پروگرام کے ابتدا میں ہم نے آپ سے عرض کی کہ جو عنوان رہا اسی مقصد کے تحت کہ مقصد و مفہوم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام، اور جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی علی صاحب نے فرمایا کہ ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں، لیکن یقیناً مشن امام حسین علیہ السلام یقیناً ہمارے دلوں میں زندہ و جاوید رہنا چاہیے، اور قیامت تک کے لیے ہر دن جو ہے یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور جس طرح سے ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھا کہ عزاداری کا مفہوم کیا ہے، عزاداری کس انداز میں ہم نے اس کو سمجھا اور کس انداز میں ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، تو اس میں ہم یقیناً ایک بات جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اپنے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مخالفین کی طرف سے جو بھی اہل بیت کے دشمن ہیں ان کی کوششیں ہمیشہ جاری رہیں گی کہ اس ذکر کو کم سے کم کیا جائے، یا اس کے خلاف یا اس میں کسی نہ کسی انداز میں کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا وجعلوها على 3 اقسام، احدها الغلب وثانیها التقصیر فی امرنا، اور پھر وثالثها التصریح مطالب اعدائنا، کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے مخالفوں نے ہمارے فضائل کے سلسلے میں بہت سی روایتیں گھڑ رکھی ہیں، اور جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ان روایات کا ایک دستہ تو غلب پر مشتمل ہے، اور دوسرے دستے میں ایسے مطالب بیان ہوئے ہیں کہ جن میں ہماری قدر و منزلت کو گھٹایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا دستہ وہ روایت ہے جس میں ہمارے دشمنوں کو برا بھلا کہا گیا ہے اور ان کے عیوب کو آشکار اور برملا کیا گیا ہے. تو یقیناً اسی طرح انداز میں اسی کی وضاحت میں آیت اللہ العظمیٰ جناب سید علی خامنہئی صاحب نے بھی بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں اس طرف درس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بھی جس طرح انداز سے بھی ہم عزاداری کو قائم رکھیں، اور اس کے بعد اس ذکر حسین علیہ السلام کو جس انداز میں بھی ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، نوحہ گری ہو، جو بھی انداز ہو، اس میں 3 باتوں کا بہترین انداز میں آپ کو خیال رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ ذکر کریں اس سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ دلوں میں بڑھے، اس میں اضافہ ہو. یہ قرآن کا حکم ہے کہ مودت اہل بیت علیہ السلام کا حکم قرآن کا حکم ہے. تو یقیناً جب بھی ہم اس ذکر کو بجا لائیں، عزاداری کو بجا لائیں، تو اس سے جو محبت اہل بیت علیہ السلام ہے اس میں اضافہ ہونا ہی ایک مقصد ہو اس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا جو کہ بہت ہی اہم پہلو ہے، اس کے روشن تر معرفت وجود میں آئے انسانوں کے ذہنوں میں، کہ انسان اس سے بہتر انداز میں سیکھ سکیں جو امام حسین علیہ السلام کا مشن ہے جو قیامت تک کے لیے جاری رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دینی معرفت اور مذہبی ایمان میں اضافے کا بھی موجب بنے یہ ذکر جو ہے. اور یقیناً ہمیں یہ جو ایام عزا آتے ہیں بالکل یہ ایک طرح سے تجدید عہد کا ایک پیریڈ ہے جس میں ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو انہی چیزوں کی طرف رکھتے ہوئے سامنے اس میں ایک تھوڑی سی جدت پیدا کرنی ہے، اس میں تجدید کرنی ہے اسی عہد و پیمان کی، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. باقی تمام جتنے بھی ایام ہیں جب ایام عزا کو گزرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. تو آج کے اس نشست میں ہم نے
کوشش کی کہ تھوڑا سا اس کو ہم سمرائز کرتے ہوئے، اور یقیناً آپ ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ذکر امام حسین علیہ السلام اور ذکر اہل بیت کو ہی سنتے رہیں گے سال بھر، کہ یہی ہمارا مشن ہے، یہی جو ہے ہدایت ٹی وی کا ایک سب سے بڑا جس کی بنیاد ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو دنیا بھر میں عام کریں گے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے ہم چاہوں گا کہ ہماری بہن کی جانب بڑھیں، اس کے بعد پھر ہم علی صفدر بھائی کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک الوداعی کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ بس اسی پیغام کے ساتھ کہ مفہوم عزاداری اور مقصد شہادت سید الشہداء کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اگر ہم مودت اہل بیت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہم کسی طرح سے بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من احب اللہ ما عصاہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اور سید الشہداء کی قربانی جو اتنی عظیم قربانی ہے، ذبح عظیم کے درجے پر فائز ہے، اس قربانی کی یاد منانے والے لوگ ان ایام کے گزرنے کے بعد گناہوں کے مرتکب ہو جائیں تو پھر خیال کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے دل میں محبت سید الشہداء اور قربانی سید الشہداء کا جو مقصد ہے وہ کس حد تک راسخ ہوا ہے۔ تو بس اسی پیغام کے ساتھ کہ مولا ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم معرفت قربانی سید الشہداء کو حاصل کر کے ان ایام کو منائیں اور اپنے عمل میں شامل کریں ان چیزوں کو اور ان پیغامات کو کہ جس کی خاطر اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ پیش کی گئی کربلا میں۔ اور اختتام میں پروگرام کے ہم گزارش کریں گے اپنے بھائی علی صفدر سے کہ آپ ہمیں الوداعی ایام کے حوالے سے جو ہے کوئی کلام آپ سنائیے۔ جی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان ایام کے الوداع کے حوالے سے میں وہ کوئی کلام جو بی بی زینب کے نے الوداع کی تھی اسی کے چند اشعار پیش کروں، اس کے بعد آخری میں کیونکہ چند اشعار یہ اور اختتام اپنے وقت دعائیہ کلام اپنے امام زمان کے حوالے سے پیش کروں گا۔ جب قید سے ہو کر رہا بنت جناب فاطمہ پہنچی سرے کرب و بلا، ناکیس گر کر یہ کہا ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، بھیا امانت میں تیری ہمراہ نہ اپنے لا سکی، تیری سکینہ جان کو زندہ میں نے کھو دیا، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، تھا وہ قیامت کا سما، نانا کروں کیوں کر بیاں، ارے پامال فوج شام نے قاسم کا جب لاشا کیا، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، قبر رسول پاک پر پیٹوں گی جا کر اپنا سر، بھیا دکھاؤں گی انہیں میں خون بھرا کرتا تیرا، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، گھائل تھا ایک محشر وہاں، کانپے زمین و آسمان، تھرا گئی قبر نبی، زینب نے جب رو کر کہا ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع۔ اور ان ایام کو الوداع کہتے ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار اگر ہم اگلے آنے والے محرم تک زندہ رہے تو انشاءاللہ
اپنے امام کو، اپنے کربلا کے پیغام کو، مقصد حسین کو اسی انداز سے پورے سال اور آنے والے ایام میں بھی انشاءاللہ ان پیغام کربلا کو، پیغام امام حسین کو اور مقصد امام حسین کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، اور دعائے خدا کی بارگاہ میں کہ ہمیں اس لشکر میں خدا شامل کرے جو لشکر امام زمان کا ہے۔ آخری میں دعائیہ کلام اپنے امام کے حوالے سے دعائیہ کلام پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ دعا جو ہر مومن کی آرزو ہے، وہ دعا جو ہر مومن صبح و شام کرتا ہے کہ پروردگار اس آخری امام کا ظہور ہو، ہم اس کے لشکر میں شامل ہوں۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، جو غیب میں گئے وہ ظاہر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، حقیقی صورت اسلام بھی آیا ہوگی، نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی، پے نماز جو حاضر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ اور ان یزیدیوں کی نابودی کے لیے جنہوں نے میرے اور آپ کے مولا کے روزے کی بے حرمتی کی اور آج پورے دنیا کے اندر شیعہ حیدر کرار کا جو قتل و غارت گری کر رہے ہیں، ان یزیدیوں کی نابودی کے لیے بند پیش کر رہا ہوں، جو مجالس اعزا کے اندر، جو جلوس اعزا کے اندر، جو میلاد کی محفلوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، ان یزیدیوں کی نابودی کے لیے یہ بند پیش کر رہا ہوں۔ وہ جن کے دم سے ہے قائم امام دین مبین، وہ جن کے روزے سے روشن گئے سامرا کی زمین، اب ان کے روزے کی جانب بڑا ہے دشمن دی، اب ان کے روزے کی جانب بڑا ہے دشمن دی، اس ابرہا کا بھی جینا حرام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، رہے جو پیاسے لبے جو انہیں ابد کا سلام، قلم جو ہو گئے بازو نے ابد کا سلام، جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام، جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام، خدا کرے کہ شروع انتقام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ بہترین انداز میں آپ نے دعا کی ہے، اور الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا، الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا، کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین، دل میں تیری یاد ہے